مسلم لیگ کے صدر، یہ فخر کی بات ہے کہ مسلم لیگ کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اور مسلم لیگ ایک واحد ایسی جماعت ہے جو کہ پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے لیے بہت سنجیدہ ہے. دوسری کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی دوسری ایسی مسلم جماعت ہے جو سنجیدہ ہے مسلمانوں کے لیے. ہاں، یہ صرف یہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں مسلمانوں کو جو ہے یہاں پہ تقریباً جو مسلم جماعتیں ہیں، تقریباً کچھ اچھی جماعتیں ہوں گی، لیکن زیادہ تر جو جماعتیں دیکھنے میں آئی ہیں وہ سیاست کو ایک تجارت سمجھتی ہیں. لیکن انڈین یونین مسلم لیگ یہ سیاست نہیں سمجھتی ہے، اس کو خدمت خلق سمجھتی ہے. مسلم لیگ جو انتخابات میں حصہ لے گی یہاں پہ ہر ڈویژن میں، ہر وارڈ میں کام کرے گی انشاءاللہ. آئیے مسلم لیگ سے جڑیے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں یہاں کے جو نوجوان ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں قوم و ملت کا کیا حال ہے، کیا شہر میں کیسے ہمارے گلیاں ہیں، کیسی سڑکیں ہیں، کیسے کھڈے گڑھے وغیرہ، کیسی ہماری جو ہے حالت ہے. آج اتنے سالوں کے بعد بھی یہاں اتنی آبادی کہ مسلمان اتنی آبادی میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے آج جو آبادی ہماری جو ہے جو سلمز میں رہتی ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمارے لیڈرز کیا کر رہے ہیں. اور یہ سب کی وجہ ہے تعلیم نہیں رہنا بھی ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑی جو ہے ایک کمزوری ہے. تعلیم جو ہے، اگر تعلیم آپ کے پاس ہوگی تو آپ ہر شعبے میں جا سکیں گے، ہر شعبے میں آپ کام کر سکیں گے، ہر ایک کو منوا سکیں گے، ترقیات میں جو ہے آپ کام کر سکیں گے. تو یہاں پہ تعلیم نہیں ہونا بھی جو ہے ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور آنے والے وقت میں انڈین یونین مسلم لیگ یہاں پہ تعلیم پہ کام کرے گی انشاءاللہ. یہاں پہ تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے کام کرے گی. اور یہاں پہ جو سماجی اور جو ہماری جو معیشت یہاں پہ حالت ہمارے جو مسلمانوں کی ہے اس کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ انڈین یونین مسلم لیگ یہاں پہ سوشل جسٹس کے لیے یہاں پہ لڑے گی، اور آنے والے وقت میں گراس روٹ پہ جو ہے ہر ڈویژن میں کام کرے گی انشاءاللہ. اب جتنے بھی ہمارے یہاں کے جو ضلع کے جو ہے صدور ہیں، یہاں پہ جو صدر ہیں، میں سب کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ سب کو اور مضبوطی سے کام کرنے کی ہدایت بھی دیتا ہوں کہ وہ اور مضبوطی سے کام کریں اور مسلم لیگ کا پرچم یہاں پہ لہرائیں. مسلم لیگ ایک ایسی جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ کو ہلکے میں لینے والوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، بھائی یہ سویا ہوا شیر ہے، آپ اسے جو ہے ابھی آپ دیکھیں گے آنے والے دن میں، کیونکہ یہاں یہ خیالوں میں نہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ہی سب کچھ ہے یہاں پر. اور یہاں پہ جو منافقین، میں ساری چیزیں نہیں کہنا چاہتا، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اور مسلم لیگ یہاں پہ کسی کی تنقید کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہاں پہ صرف تعمیری کام کرنے کے لیے مسلم لیگ یہاں آئی ہوئی ہے، اور یہاں پہ تعمیری کام کرے گی. وہ اور بات ہے جو یہاں پہ جو لوگ جو ہماری جو قیادت کی جو باتیں کرتے ہیں، اتنے سالوں سے یہاں پہ جو غربت ہے، جو ہمارے اندر جو ہے جو ہمارے خامیاں ہیں، ہمارے لوگ آج کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. یہاں کے شہری یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد یہاں کے ہیں، پھر بھی آج کی تاریخ میں کرائے کے گھروں میں ہیں. یہ اس کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں سے یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ موقع دیجئے مسلم لیگ کو. مسلم لیگ یہاں پہ کام کرے گی، ہر وارڈ میں، ہر ضلع میں، ہر منڈل میں، ہر تعلقے میں کام کرے گی انشاءاللہ. آنے والے وقت میں آپ مسلم لیگ کو طاقت بخشیے. اور مسلم لیگ جو ہے یہی وہ جماعت ہے جو بابا صاحب امبیڈکر صاحب کو جو ہے پارلیمنٹ میں بھیجی تھی، جب اس کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو ہے ہمارے قائد ملت مرحوم محمد اسماعیل صاحب بھی جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. یہ جماعت جو ہے مسلسل جو ہے مسلمانوں کی جو ہے بھلائی کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. آپ تمل ناڈو اور کیرلا کے طرز پہ ہم یہاں پہ کام کریں گے، وہی ماڈل کو ہم یہاں امپلیمنٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے ورغلایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے. بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے بھڑکانے کی. آپ جو ہے اس طریقے سے بھڑکاتے ہیں مساجد کے نام پہ، قبرستانوں کے نام پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مساجد کی مساجد for their support, for their kind support. Without them, it would have not been possible for us to move forward. Since 3.5 years, I have been elected as the president of Muslim League, and I feel honored that I am the president of Muslim League. Why? Because Muslim League is the only party which has the secular credentials, which with its name Muslim, Indian Union Muslim League, there is no other party. Those who are claiming that they are secular, they are trying to destroy the fabric of secularism.
So those Muslim parties, those who are saying that we are fighting for Muslims, except Muslim League, there is no other party who is working responsibly for Muslims, who is working day and night. Kerala model is the model where we can say that this is the secularism. Secularism means the Kerala model. In Kerala, Muslim League is very much stronger, as well as in some other Tamil Nadu and other states also. Muslim League is trying to expand its roots. So in order to that, it is a revival of Muslim League in Telangana. Muslim League is not a new party. It is an old party. It was registered in the year 1948 by then President of our national president, Muhammad Ismail Sahab, Qaid-e-Millat, Rahmatullah Alayh. Because of his efforts, now Muslim League is, contributing Kerala and forming government in Kerala. Because of Qaid-e-Millat, all these, governments in Kerala are running by Muslim Leagues with the support of Muslim Leagues. Without Muslim League, there is no other party will form they'll form the government in Kerala. So Muslim League is working hard, not only in Kerala, in other states also. So they have appointed me as the president. I am trying to fulfill their dreams. I am doing my best, and in the coming days, we are here to launch. It is like a launch only, because we are trying to make our debut in Telangana. We have officially registered in Telangana State Election Commission. Now we are moving forward, and we will contest the elections in almost all the municipalities of Telangana and the GHMC also, inshallah. So मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बहैसियत मुस्लिम लीग के सदर, ये फ़ख्र की बात है कि मुस्लिम लीग का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और मुस्लिम लीग एक वाहिद ऐसी जमात है जो कि पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के लिए बहुत संजीदा है. दूसरी कोई ऐसी जमात नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दूसरी ऐसी मुस्लिम जमात है जो संजीदा है मुसलमानों के लिए. हाँ, ये सिर्फ यहाँ पे तमाशे हो रहे हैं. मुसलमानों को जो है यहाँ पे तकरीबन जो मुस्लिम जमातें हैं, तकरीबन कुछ अच्छी जमातें होंगी, लेकिन ज्यादातर जो जमातें देखने में आई हैं वो सियासत को एक तिजारत समझती है. लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ये सियासत नहीं समझती है, इसको खिदमत खल्क समझती है. मुस्लिम लीग जो इंतखाबात में हिस्सा लेगी, यहाँ पे हर डिवीजन में, हर वार्ड में काम करेगी इंशाअल्लाह. आइए मुस्लिम लीग से जुड़िए. मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के जो नौजवान हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कौम मिल्लत का क्या हाल है, क्या शहर में हमारे कैसे हमारे गलियां हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसे खड्डे गड्ढे वगैरह, कैसी हमारी जो है हालत है. आज इतने सालों के बाद भी यहाँ इतनी आबादी के मुसलमान इतनी आबादी में रहने के बावजूद भी जो है आज जो आबादी हमारी जो है ये जो स्लम्स में रहती है, तो ये सोचने की बात है कि भाई यहाँ पे हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं. और ये सब की वजह है तालीम. तालीम नहीं रहना भी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी जो है एक कमजोरी है. तालीम जो है, अगर तालीम आपके पास होगी तो आप हर शोबे में जा सकेंगे, हर शोबे में आप काम कर सकेंगे, हर एक को मनवा सकेंगे, तरक्कियात में जो है आप काम कर सकेंगे. तो यहाँ पे तालीम नहीं होना भी जो है एक बहुत बड़ी वजह है. और आने वाले वक्त में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पे तालीम पे काम करेगी इंशाअल्लाह. यहाँ पे तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए काम करेगी. और यहाँ पे जो सामाजिक और जो हमारी जो मईशत यहाँ पे हालत हमारे जो मुसलमानों की है, उसको भी सुधारने की जरूरत है. यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहाँ पे सोशल जस्टिस के लिए यहाँ पे लड़ेगी, और आने वाले वक्त में ग्रास रूट पे जो है हर डिवीजन में काम करेगी इंशाअल्लाह. अब जितने भी हमारे यहाँ के जो जिले के जो है सदूर हैं, यहाँ पे जो सदर हैं, मैं सबको जो है मुबारकबाद देता हूँ, और सबको और मजबूती से काम करने की हिदायत भी देता हूं कि वो और मजबूती से काम करें और मुस्लिम लीग का परचम यहाँ पे लहराएं. मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात नहीं है. मुस्लिम लीग को हल्के में लेने वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ये सोया हुआ शेर है, आप इसे जो है अभी आप देखेंगे आने वाले दिन में, क्योंकि यहाँ ये ख्यालों में ना रहे हैं कि भाई हम ही सब कुछ है यहाँ पर. और यहाँ पे जो मुनाफिकीन
میں ساری چیزیں نہیں کہنا چاہتا، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. اور مسلم لیگ یہاں پہ کسی کی تنقید کرنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہاں پہ صرف تعمیری کام کرنے کے لیے مسلم لیگ یہاں آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ تعمیری کام کرے گی. وہ اور بات ہے جو یہاں پہ جو لوگ جو ہماری جو قیادت کی جو باتیں کرتے ہیں، اتنے سالوں سے یہاں پہ جو غربت ہے، جو ہمارے اندر جو ہے، جو ہمارے خامیاں ہیں، ہمارے لوگ آج کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. یہاں کے شہری یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے آبا و اجداد یہاں کے ہیں، پھر بھی آج کی تاریخ میں کرائے کے گھروں میں ہیں. یہ اس کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں سے یہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ موقع دیجیے مسلم لیگ کو. مسلم لیگ یہاں پہ کام کرے گی، ہر وارڈ میں، ہر ضلع میں، ہر منڈل میں، ہر تعلقے میں کام کرے گی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ مسلم لیگ کو طاقت بخشیے. اور مسلم لیگ جو ہے یہی وہ جماعت ہے جو بابا صاحب امبیڈکر صاحب کو جو ہے پارلیمنٹ میں بھیجی تھی. جب اس کے بعد جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جو ہے ہمارے قائد ملت مرحوم محمد اسماعیل صاحب بھی جو ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے. یہ جماعت جو ہے مسلسل جو ہے مسلمانوں کی جو ہے بھلائی کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. آپ تمل ناڈو اور کیرلا کے طرز پہ ہم یہاں پہ کام کریں گے، وہی ماڈل کو ہم یہاں امپلیمنٹ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو جو ہے ورگلایا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑایا جا رہا ہے. بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے بھڑکانے کی. آپ جو ہے اس طریقے سے بھڑکاتے ہیں مساجد کے نام پہ، قبرستانوں کے نام پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مساجد کی مساجد اور قبرستان کے لیے بات نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی بات کرنا چاہیے، لیکن اس کو لے کر کے جو ہے صرف ہماری قوم کو تعلیم سے محروم کر دینا اور ہماری قوم کو جو ہے یہاں کی گورنمنٹ سکیمز آج تک جو ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، ہمارے گورنمنٹ سکیمز ہماری قوم کو یہ آپ کو جو ہے مہیا کرانا ہے. اس سے ان کی زندگی بہتر ہوگی، اس سے ڈیولپمنٹ ہوگا، اس سے آپ کی جو ہے قوم ابھرے گی. لیکن یہاں پہ آج کی جو قائدیں ہیں، جتنے بھی قائد ہیں یہاں پہ جو اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں، یہ ناکام رہے ہیں. اتنے سالوں سے بھی یہاں پہ کچھ کر نہیں سکے. اسی وجہ سے مسلم لیگ کو یہاں پہ آنا پڑا ہے اور مسلم لیگ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہاں پہ اپنا پرچم لہرائے گی. مسلم لیگ جو ہے یہاں پہ مختلف ضلعوں میں، کھمم میں، ورنگل میں، محبوب نگر میں، نظام آباد میں اور اپنے نلگنڈے میں، آصف آباد میں، تقریباً وہاں پہ لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. اور ہم آنے والے انتخابات میں، میونسپل الیکشنز میں اور GHMC میں ہم حصہ لیں گے. اور مسلم لیگ جو ہے ایک ایسی واحد جماعت ہے، میں چاہوں گا کہ لوگوں سے کہ وہ مسلم لیگ سے جڑیں. مسلم لیگ جو ہے آپ کو ایک اچھا بہتر لیڈر بھی بنائے گی، کیونکہ یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ اس وجہ سے آئی ہے کہ یہاں پہ ایک لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہو. یہاں پہ لیڈرشپ بھی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. وہی جو ہے 8ویں 10ویں بعد جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے کاؤنسلز میں بیٹھتے ہیں، یہاں پہ جو ہے کیسے جو ہے یہاں پہ ایوانوں میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو تعلیم نہیں ہے جس کے پاس، اور جس کے پاس بالکل بولنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہے ایوانوں میں ہیں آج، اور ایک لیڈر ہے بس ان کے، ایک حاکم ہے، بس ایک حاکم ہے، ایک پارٹی، اور بس خانگی جماعت بنا لیے ہیں ایک. اور ایسے مختلف جماعتیں بھی ہیں جو مسلمانوں کو جو ہے محروم کر رہے ہیں، ان کی فلاح بہبود سے آگے آنے کے لیے جو ہے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو ہے مسلمانوں کو پھٹکا رہے ہیں، غلط راستہ دکھا رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بھائی مسلم لیگ سے جڑیے. مسلم لیگ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہاں پہ بہت اچھا کام کرے گی، اور کیرلا اور تمل ناڈو کے طرز پہ یہاں پہ تعلیمی معیار پہ پہلے کام کرے گی، پھر روزگار پہ کام کرے گی. آج دیکھ لیں ہمارے پاس کہاں پر روزگار ہے. ہمارے صاحب یہاں پہ زیور صاحب ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ کرسچن، مسلم اور دلت، OBC. مسلم لیگ صرف ایک واحد مسلم کی جماعت نہیں ہے. اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی فار آل، کیونکہ ہمارے پاس نیشنل کمیٹی میں بھی جو ہے دلت، OBC کے کئی لیڈرز ہمارے پاس وہاں پر الیکٹ ہوئے ہیں کیرلا میں. تو ہم چاہیں گے کہ بھئی ہم آنے والے وقت میں دلت، OBC، مسلم کا ایک کمبینیشن، SC ST کا بھی ایک کمبینیشن، دلت، مسلم، SC ST اور کرسچن اور تقریباً جو بھی جتنے بھی جماعتیں ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر کے یہاں پہ ہم اپنے پرچم یہاں پہ لہرائیں گے، اپنے قدم یہاں پہ جمائیں گے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے سے جڑیں، کیونکہ کوئی آپ کو جو ہے پولیٹیکل پارٹی آپ کو جو ہے ترقی، یہاں پہ آپ یہ جمہوری نظام ہے، کوئی جماعت میں آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ جماعت میں آپ ترقی کر سکتے ہیں. یہ جمہوری نظام کی پارٹی ہے، یہاں پہ جو ہے سب کی سنی جاتی ہے. آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں، یہاں کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں وہ خود مختار ہیں. آپ دیکھ لیجئے دوسرے جماعتوں میں ایک آدمی جو ہے کنٹرول کرتا ہے، اور ایک آدمی کیا گنڈے کنٹرول کرتے ہیں سب کو. تو ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ جو لفظ جو گنڈا جو جوڑ دیا جا رہا ہے آج کل میڈیا میں، ٹیررسٹ نام سے جوڑ دیا جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ انیسیسری آپ لوگ جو ہے ورغلا رہے ہیں. آپ جو ہے ہر یہ چھوٹے سینٹیمنٹل پالیٹکس یہ جو ہے کر کے آپ صرف تجارت کر رہے ہیں, قوم کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. مسلم لیگ یہاں پہ قوم کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. انشاءاللہ جو ہے آنے والے وقت میں مسلم لیگ یہاں پہ ڈفرینٹ وارڈز میں کام کرے گی اور جو بھی مسئلے مسائل ہے اس کو حل کرے گی. اور میں بھی سبھی کو پھر سے ایک بات مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ سبھی ڈسٹرکٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں اور ہمارے پارٹی کے جتنے ورکرز ہیں سب جو ہے اپنے کمر کس لیں. آنے والے انتخابات میں ہم حصہ لیں گے اور جو ہے یہاں پہ ہم لوگوں کے جو ہے حالات کو تبدیل کریں گے. یہاں پہ جو ہے ہم تعلیمی معیار, یہاں پہ سوشل جسٹس کے لیے کام کریں گے. ہم یہاں پہ پولیٹیکل امپاورمنٹ اور جتنے بھی جو خامیاں جو ابھی تک جو چھوٹ گئے ہیں, جو ہماری جماعتیں ہونے کے بعد بھی, جو ہمارے جو قائد ہونے کے بعد بھی آج جو ہے ہماری جو بستیاں جس حالت میں ہیں اس کو ہم کو ٹھیک کرنا ہے, تو ایک نئی جماعت, ایک متبادل یہاں پہ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری کوئی جماعت جو ہے یہاں پہ کام نہیں کر رہی ہے. سب تماشے بازی جو ہے تماش بین ہو گئے ہیں. سب جتنے بھی مسلم جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ رہے ہیں. ہمیں کوئی ریاکاری کا کوئی شوق نہیں ہے. ہم یہاں ریاکاری کے لیے نہیں, ہم اپنے کو, ہمارے کو شہرت کی کوئی جلدی نہیں ہے. ہم یہاں پہ کام کریں گے, ہم ہمارے یہاں پہ جڑ مضبوط کریں گے, ہم گراس روٹ پہ یہاں پہ کام کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ جو ہے میں سبھی SC ST OBC بھائیوں سے بھی جو ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں, ہماری جماعت سے جڑیں. ہم سب کے لیے یہاں پہ آپ کو آمنترت کرتے ہیں, آپ کو جو ہے آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں آئیں, ہم یہاں پہ لڑیں گے اور یہاں کے حالات, تلنگانہ کے حالات ہم بہتر کریں گے. اب جس طریقے سے آپ لوگ جو ہے جانتے ہیں, میں ابھی آپ کو ہمارے اور بھی لیڈرز بتا رہے تھے کہ بھئی ہمارے جو بابا صاحب امبیڈکر جو تھے ان کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا بنگال کے ذریعے سے. تو ہم جو ہے یہاں پہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک جو ہے بابا صاحب امبیڈکر کے جیسا ایک لیڈر کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم SC ST OBC جو لیڈرز ہیں ان سے ہم جو ہے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ آئیے اور مسلم لیگ سے جڑیے اور ہمارے ساتھ کام کیجئے. اس کے ساتھ جو ہے ہم ترقیاتی کام کریں گے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. اور یہاں پہ جو فرقہ وارانہ جو حالات بن رہے ہیں, جس طریقے سے جو ہے فیسسٹ فورسز یہاں پہ جو اس طریقے سے نفرت پھیلا رہے ہیں, اس کے لیے ہم سب کو, دلت بھائیوں کو اور سب کرسچن, دلت, سب OBC بھائیوں کو مل کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو جس طریقے سے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جو فرقہ وارانہ حالات یہاں پر بھی پیدا کرنے کی کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم کو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نپٹنا ہے. ہم کو کوئی وائلنٹ نہیں ہونا ہے, ہم کو کوئی وائلنس پیدا نہیں کرنا ہے, ہم کو جو ہے فساد پیدا نہیں کرنا ہے. ہم کو جو ہے ہر طبقے کے لیے کام کرنا ہے یہاں پر. تو میں اسی کے ساتھ میں آپ سبھی میڈیا کے جو جرنلسٹ ہے سب کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ میں ہمارے پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ جو بھی ہیں, جو میرے سے دور سن بھی رہے ہیں مجھے, وہ آج کچھ وجوہات کی وجہ سے آ نہیں سکے, میں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اپنے اپنے حلقوں میں کام کرتے رہیں اور مسلم لیگ کو مضبوط کریں. اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.